الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہے سائیں کر کرم کروا کرم کروا کرم رکھ دونوں جہاں میں شرم امداد کن آدرنجوگم آداد کن درا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین گرامی قدر بزرگوں نوجوان ساتھیوں قرآن مجید قرآن رشید میں سے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا موضوع سخن اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان بھی یہی ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ اسی حوالے سے قرآن مجید قرآن رشید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا، فرمایا کہ واقعی ایسے لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے صحیح محض بیوقوفی سے قتل کر ڈالا۔ بغیر علم وحرموا علی علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، فرمایا اور ان چیزوں کو جو اللہ نے انہیں روزی کے طور پر بخشی تھی اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے حرام کر ڈالا۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ قرآن کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ بھوک اور افلاس کے خدشہ سے اولاد کے قتل کی ممانعت کرتے ہوئے قرآن حکیم نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور مزید دوسرے مقام پر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور فرمایا کہ اور مفلسی کے پاس اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ پھر تیسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، فرمایا اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ہی انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک اللہ ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر چوتھے مقام پر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا بعض لوگ قبل از اسلام عرب میں لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو تو زندہ رہنے دیتے تھے لیکن بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اسی کی قابل مذمت اسی کی توہین کرتے ہوئے اسی کی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ تو وہ عرب معاشرے کا یہ رواج تھا کہ وہ بیٹی کو اپنی توہین سمجھتے تھے، قابل توہین سمجھتے ہوئے
وہ اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی۔ فرمایا یہ سب چیزیں قیامت کے دن انسان سے پوچھی جائیں گی۔ قرآن یہ بیان فرما رہا ہے کہ بچی سے، بیٹی سے یہ پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، سُئِلَتْ کا جو صیغہ ہے، یہ لفظ، یہ کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے۔ تو قرآن بیان فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی، کون سا اس نے ایسا جرم کر دیا تھا جس کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس و انور میں قرآن کی آیات تو ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلا اولاد کا حق کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، میں اس بچے کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گیا اور میں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا نام ابراہیم رکھا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اس حصے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بچے کا پہلا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ بچے کا نام خوبصورت رکھا جائے، اچھا رکھا جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی پر بچے کا حسن خوبصورت نام جو ہے وہ نام رکھا جائے، برکت والا نام رکھا جائے، بامعنی نام رکھا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اولیاء کرام کے جو اسماء ہیں، صحابہ کے جو نام ہیں، ان ناموں پر بچے کا نام رکھا جائے، یہ بچے کا پہلا اور حق ہے۔ اگر بچے کا نام خوبصورت ہوگا، برکت والا ہوگا، تو ہو سکتا ہے بچہ بھی اچھا ہی ہو۔ اور پھر یہ نہیں سوچنا کہ ہو سکتا ہے ہم اس کا نام یہ رکھ رہے ہیں تو یہ کام ایسے نہیں کرے گا، اس ڈر سے اس کا نام غلط نہیں رکھنا، بلکہ پہلا حق اسے دینا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اور پھر آگے یہ اس کی قسمت ہے کہ وہ کس طرح کا بنتا ہے۔ لیکن اس کے جو حقوق ہیں، جو حق ہے، بچے کا پہلا حق جو ہے اسے ضرور عطا کیا جائے۔ تو قرآن کریم میں تو بیان فرمایا، پھر احادیث سے اس کا خلاصہ یہ لے رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے بتا دیا کہ بچے کا نام خوبصورت رکھا جائے، اور صحابی رسول کے بچے کا نام سرکار نے خود رکھ کے بتا دیا کہ بچوں کا نام انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء پر رکھا جائے، خوبصورت نام رکھا جائے اور اچھا نام رکھا جائے، بامعنی برکت والا نام رکھا جائے۔ تو یہ نہ ہو کہ جس نام کا معنی ہی کوئی نہ ہو، بے معنی ہو نام، ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے، بے برکتہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں خیال نہیں رکھنا چاہیے یہ ہمارے خاندان میں فلاں بچے کا یہ نام ہے لہذا اس وجہ سے ہم نہیں رکھیں گے، فلاں کے بچے کا نام ہے، فلاں کے بچے کا نام ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ میرے پیر و مرشد قبلہ عالم پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب حضور تنویر الاسانی رحمہ اللہ قدس سرہ العزیز، آپ کے پاس لوگ اکثر نام پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ مرید اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے کہ میرے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے تو حضور اس کا نام رکھا جائے، تو آپ بعض دفعہ نام بتاتے لوگوں کو۔ تو میں بھی ایک دفعہ آپ کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا نام رکھیں۔ تو آپ نے نام بتایا، اس نے کہا یہ ہمارے فلاں شخص نے، فلاں خاندان کے فلاں فرد نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے۔
آپ نے دوسرا بتایا، اس نے کہا یہ رکھا ہے، اس نے کہا آپ نے پھر بتایا، اس نے کہا فلاں نے رکھا ہے۔ جب یہ آپ نام بتاتے جا رہے وہ گنتا جا رہے کہ فلاں نے رکھا ہے، فلاں نے رکھا ہے، فلاں نے رکھا ہے، آپ فرماتے پھر بش رکھ لو، یہ تمہارے پورے ملک پاکستان میں کسی نے رکھا ہوگا۔ گاندھی رکھ لو، یہ تمہارے پورے ملک میں پاکستان میں کسی نے رکھا۔ خاندان کی بات تم کرتے ہو، بلکہ ملک پاکستان میں کسی نے رکھا ہوگا۔ تو یہ بات میں نے باعثاً بتا دی کہ نام اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت نام ہونا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان بھی ملتا ہے۔ حضرت امام توسی علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما حق ابنی ھذا قال تحسن اسمہ وعدبہ ودعہ موضعا حسنا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اس بچے کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس کا اچھا نام رکھ، فرمایا اسے آداب سکھا اور اسے اچھی جگہ رکھ، یعنی اس کی اچھی تربیت کر، یہ اس کا حق ہے۔ دوسرے مقام پر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسمائکم۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت یعنی قیامت کے دن تم اپنے ناموں اور اپنے آباء کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اپنے آباء و اجداد کے ناموں سے بلائے جاؤ گے۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات تمہارے ناموں سے پکارے گی، فرمایا اس لیے اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اور پھر سرکار کی یہ حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے، سرکار نے فرمایا جس نے میرے نام کی نسبت کی وجہ سے اپنا نام یا اپنے بچے کا نام، اس کا نام تو اس کے والدین نے بے شک محمد یا احمد نہیں رکھا، لیکن میرے نام کی نسبت کی وجہ سے اس نے اپنی اولاد کا، اپنے بیٹے کا نام احمد یا محمد، کوئی بھی نام رکھے اس کے ساتھ محمد لگائے، یہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا یہ سنت طریقہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اس وجہ سے، میری نسبت کی وجہ سے، میرے نام کی نسبت کی وجہ سے، میرے پیار کی وجہ سے، مجھ سے محبت کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کا نام میرے نام پر رکھتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اسے خود جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اور فرمایا رب کی ذات اس بندہ مومن کو اپنی اولاد کا یہ نام رکھنے کی وجہ سے اللہ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو یہ اولاد کا حق بھی ہے، اور پھر اولاد کا نام بھی خوبصورت رکھنا چاہیے، اچھا نام ہونا چاہیے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرما دی کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے یا تمہارے آباء کے ناموں سے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، اس لیے تم اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ اور پھر سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب بلایا جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بلایا جائے گا، مجھے پکارا جائے گا، تو جس کا نام محمد ہوگا وہ ہر کوئی آگے اٹھ کھڑا ہوگا، وہ یہی سمجھے گا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتے مجھے پکاریں گے، میں جاؤں گا، تو لوگ جب آ جائیں گے جن کے نام میرے ناموں پر ہوں گے تو فرشتے دیکھیں گے تو ہم نے تو آپ کے نبی کو پکارا ہے، لہذا تم آ گئے ہو تو آجو ہم اب تمہاری باری، تمہیں سرکار کے نام کی برکت کی وجہ سے ہم تمہیں جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو یہ اچھے نام رکھنے کی اور آقا کریم علیہ السلام کے اسم گرامی، آپ کے سے محبت کی وجہ سے، آپ کے نام کی نسبت کی وجہ سے، آپ کے نام پر نام رکھنے کی برکت ہے کہ اللہ اس کے والدین کی بخشش فرما رہا ہے۔ اور دوسرا حق ارشاد فرمایا
اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ پہلا، سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ پہلا حق تو بچے کا یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ہم نے حدیث مبارکہ لی، اسی سے ہم نے آگے کچھ احادیث اسی ضمن میں اسی حدیث کے حصے کے ساتھ جوڑی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں سرکار نے پہلے میرے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، پھر سرکار نے میرے بیٹے کو، میرے اسی بچے کو سرکار نے گٹی دی۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے، اور یہ بچے کا دوسرا حق ہے کہ جو اس کے والدین نے اسے عطا کرنا ہے۔ اور پھر گٹی دینے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اپنے منہ میں کوئی چیز رکھی جائے، اس کو خوب چبایا جائے، اور اس کو پھر کیا کیا جائے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے بچے کے منہ میں داخل کیا جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اور آج کل رواج یہ ہے کہ اس کو اپنے منہ میں پہلے ڈالتے ہیں، تھوڑا سا چکھتے ہیں، پھر اسی چیز کو جو اٹھا کر کے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ سنت تو نہیں ہے، لیکن اصل سنت یہی ہے جو عرض کی گئی ہے کہ سرکار اس طرح کیا کرتے تھے۔ اور یہ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن کے کان میں اور حضرت امام حسن کے منہ میں سرکار نے پہلے اپنے منہ میں کھجور رکھی، آقا کریم علیہ السلام نے اسے خوب چبایا، جب وہ اچھی طرح پس گئی تو سرکار نے پھر اپنی زبان حضرت امام حسن کے منہ میں ڈالی ہے، اور حضرت امام حسین کو بھی سرکار نے اسی طرح کیا، سرکار نے پھر ان کے منہ میں ڈالی، اور جو کھجور پس چکی تھی پھر اس کے منہ میں داخل کی۔ یہ سنت طریقہ ہے گٹی دینے کا، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ اپنے خاندان کا جو نیک بزرگ ہے، نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، یا محلے میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا چرچا ہے کہ وہ نیک آدمی ہے، وہ صوم و صلات کا پابند ہے، اس سے گٹی دلوائی جائے، یہ بچے کا دوسرا حق ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت الاسلام، کہ وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَيُحَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ، یہ آگے اس کے والدین پر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا اسلام کر پیدا فرماتے ہیں، یعنی فرمایا کہ یا اسے مسلمان بناتے ہیں۔ یہ اس کے والدین پر ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیا بناتے ہیں۔ جو سرکار نے یہ بشارت بھی عطا فرما دی اور فرمایا کہ بچہ ہر پیدا ہونے والا اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ آگے اس کے والدین پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیا بناتے ہیں۔ اگر تو عیسائی ہے وہ تو اسے عیسائی بنائیں گے، یہودی ہے تو اپنے بیٹے کو یہودی بنائیں گے، مسلمان ہے تو اپنے بیٹے کو مسلمان بنائے گا مسلمان۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ بعض احباب شیشے میں کان اس طرح اپنے کان پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اذان پڑھنا شروع کرتے ہیں بچے کے کان میں، یا بیٹھ کر اذان پڑھتے ہیں۔ آج تک ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ بچے کے کان میں اذان پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے، کون سے کان میں اذان پڑھنی ہے اور کس کان میں اقامت کہنی ہے، اس چیز کا بھی ہمیں نہیں پتا۔ اور اکثر احباب گھر میں بھی کسی کو اذان پڑھنے نہیں آتی، اور پھر اہتمام کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کو مسجد سے بلایا جائے، وہی آئیں گے تو ہمارے بچے کے کان میں اذان کہیں گے۔ ایسا عمل نہیں ہے، ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ صرف مولوی صاحب ہی اذان پڑھیں گے یا فلاں بندہ پڑھتا ہے اسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اسی سے اذان پڑھائیں گے، ایسا عمل نہیں ہے۔ گھر میں کوئی بھی فرد ہے، چاہے باپ ہی کیوں نہیں ہے یا کوئی اور فرد ہے گھر کا، وہ اذان پڑھ سکتا ہے تو بچہ سامنے رکھا جائے، پکڑیں ایک آپ ہاتھ میں، دایاں کان میں اس کے سامنے کریں، وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے جس طرح اذان پڑھی جاتی ہے اسی طرح قبلے کی طرف منہ کر کے وہ اذان پڑھے گا، اور کھڑے ہو کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں۔ اگر تو معذور ہے پھر پڑھ سکتا ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اذان اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح عام اذان پڑھی جاتی ہے۔ بچے کے دائیں کان میں اذان کہی جائے گی، پھر گھما کے
बायां कान उसके सामने किया जाए, वो अकामत कहेगा, और अजान के बाद दुआ भी मांगनी है बच्चे की सेहतयाबी के लिए, उसकी उम्र दराजी के लिए। और फिर जो दुआ वसीले की पढ़ी जाती है अजान के बाद, वो दुआ भी पढ़ें बच्चे की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए, दुआ भी मांगी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। और फिर अजान की बरकत कितनी है, आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान ज़ीशान है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि बच्चे के कान में जब अजान कही जाती है, अजान बच्चे के कान में कही जा रही है, तो फरमाया मुश्किलात और मुसीबतें और दर्द में कमी वालदा की होती है, मुसीबतें वालदा की दूर होती हैं, परेशानियां वालदा की दूर होती हैं। कान में बच्चे की अजान पढ़ी जा रही है और मुश्किलात माँ की आसान हो रही है। ये कितना प्यारा और खूबसूरत दीन है कि अजान कहाँ पढ़ी जा रही है और मुश्किल कहाँ हल हो रही है। ये सरकार के हदीस मुबारक और दीन इस्लाम ही ये अमल दे रहा है, कोई और दीन हमें ये अमल नहीं दे रहा। और फिर इसके बाद तीसरा हक ये है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि बच्चे का अकीका किया जाए, जब वो 7 दिन का हो जाए उसका नाम भी रखा जाए, उसे गुट्टी भी दी जाए, और फिर फरमाया कि उसका अकीका किया जाए। बाज़ अहबाब तो इसका सिरे से इनकार कर देते हैं, अखबारात में मिलता है ये अकीका है ही नहीं। सही अहादीस हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की, सरकार जब पैदा हुए तो आका करीम अलैहिस्सलाम का आपके दादा मोहतरम ने खुद आपका नाम भी रखा था और आपका अकीका भी किया था। और फिर जब अकीका बच्चे का किया जाता है तो बच्चे की जो मुश्किलात हैं, जो उस पर मसाइब व अलाम आने वाले हैं, अल्लाह उस अकीके की वजह से उस बच्चे की जो मुश्किलात हैं, जो उस पर मुसीबतें आने वाली हैं, अल्लाह उनको टालता है। ये अकीके की बरक़ात हैं, अकीके की बरकतें हैं। और फिर इसमें ये मज़ीद वज़ाहत अगर करना चाहें तो इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन वक़्त नहीं, क्योंकि ये मौजू से थोड़ी सी बात हटकर है, तो हमने ये कर दी है कि बच्चे का अकीका किया जाए, ये उसका हक है और ये होना भी चाहिए, और ये सुन्नत तरीका है। अगर नहीं कर सकते तो इसमें मना भी कोई नहीं, गुनाह भी कोई नहीं है। ये नहीं कि अब कह दिया है, हदीस में है या मौलवी साहब ने कह दिया है तो करना ही है, ये वह फ़र्ज़ हो गया, ये वाजिब हो गया, ऐसा नहीं। ये सुन्नत है, करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो इसमें गुनाह कोई नहीं। और फिर अहबाब ये भी कहते हैं कि क्या कुर्बानी के साथ अकीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें मना कोई नहीं है। कुर्बानी भी कर सकते हैं और अकीका इकट्ठा भी कर सकते हैं, और जब शादी का मौका होता है उस वक्त भी कर सकते हैं। वहाँ तो सब अहबाब जमा होते हैं, तो यही जो जितने हिस्से कुर्बानी के गोश्त के किए जाते हैं उतने हिस्से अकीके के किए जाते हैं। और वही जगह पर रिश्तेदार भी होते हैं, क्योंकि उनका भी हिस्सा होता है, अपने करीबी जो हैं उनके भी होते हैं, और गुराबा का होता है। तो वो सब अहबाब उस जगह पर होते हैं, तो हम पका कर सबको खिला सकते हैं। वलीमा भी हो जाता है शादी का और अकीका भी हो जाता है। इस तरह करें तो ये और बेहतर हो जाता है। तो इसमें दोनों सुन्नतें पूरी हो जाती हैं, वलीमे की भी और अकीके की भी। तो इस तरह कर लिया करें, ये भी बेहतर है। फुक़हा ने इस पर बहस की है, लिखा है कि इस तरह किया जा सकता है। इससे कोई बंदा रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता कि ये मसला नहीं है या ऐसे या वैसे है। और फिर इसके बाद औलाद का अगला हक ये है कि उनकी तरबियत अच्छे अंदाज से की जाए। कुरान करीम ये बयान फरमाता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब आपकी वालदा ने ये दुआ की थी कि मालिक मौला मुझे तू जो औलाद अता फरमाएगा, ये दुआ नहीं की थी कि बेटा ही हो या बेटी हो, कहा कि मालिक मौला मुझे तू जो औलाद अता फरमाएगा मैं उसे तेरे दीन के लिए और मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूँगी। तो खुदा का करना ये हुआ कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पैदा होती हैं, बेटी पैदा हुई। तो अर्ज़ की मालिक मौला ये तो बेटे की तरह नहीं है, ये तो ताकतवर नहीं है, और फिर है भी ये बच्ची, तो इसे किस तरह मस्जिद की खिदमत के लिए वक़्फ़ किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इरशाद फरमा दिया कि अब आपने वादा जो किया था, दुआ जो की थी, अब आप इसे वक़्फ़ करें। आगे हमारी ये ड्यूटी है कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसकी हिफाजत किस तरह करते हैं, इसकी कफ़ालत किसके ज़िम्मे लगाते हैं। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की से
آپ کی جو کفالت کی ذمہ داری یہ آپ کے سپرد آ گئی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی، اور پھر آپ کو جس کمرے میں، جس محراب میں آپ کو چھوڑ کے جاتے اس کو آپ تالا لگا جاتے تھے۔ کس لیے کہ یہاں سے ہوتا ہے نا، آج کل تو یہ رواج ہے کہ بچہ اس کو کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس ماحول سے اکتا جاتا ہے اکیلے پن کی وجہ سے، اور پھر ڈرتا بھی ہے۔ لیکن یہ تھیں اللہ کی ولیاں، اور پھر تھی بھی نبی کی کفالت میں، تو آپ باہر سے کنڈی لگا جاتے، دروازے کو بند کر دیتے، لاک کر جاتے، اور دروازہ بند کر جاتے۔ تو کبھی کبھی آپ کھانا دینے بھی آتے، اور پھر کبھی اس کے علاوہ بھی آپ دیکھنے کے لیے آتے کہ کہیں ڈر نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ جب آتے تو دیکھتے کیا، وجد عندہا رزقا، کہ وہاں ان کے پاس رزق پڑا ہوا ہے۔ قرآن نے یہی لفظ بیان فرمائے، اس کا ترجمہ ہم بے موسمہ پھل نہیں کر سکتے، اس کا ترجمہ یہی ہے، کوئی لفظ قرآن کا نہیں کہ جس نے یہ ترجمہ کیا ہو کہ انہیں بے موسمہ پھل عطا کیا جاتا، یہ مفسر کا قول ہے۔ لیکن جو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ وجد عندہا رزقا، کہ جب ان کے پاس آتے تو دیکھتے پھل پڑا ہوا، رزق پڑا ہوا، اور رزق بھی وہ کہ جو گرمیوں میں ہوتا ہے وہ سردیوں میں ملتا، جو سردیوں میں ہوتا وہ گرمیوں میں ملتا تھا، یعنی بے موسم پھل ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ مفسر کا قول ہے، اور مفسرین کرام نے لکھا بھی ہے۔ میرے مرشد و مربی حضور سیدی جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ نے یہ لکھا بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سردیوں کا پھل جو تھا وہ گرمیوں میں ملتا تھا، اور جو گرمیوں کا پھل تھا وہ سردیوں میں ملتا تھا، یعنی بے موسمہ پھل ملتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس طرح بچوں کی تربیت کی ہدایت تو اللہ رب العزت کی ذات نے دل رکھنے کے لیے، دل لگانے کے لیے کہ عبادت میں میری بندی کا دل لگ جائے، تو اللہ اس طرح کے پھل عطا فرماتا تھا۔ تو یہی بات ہونی بھی چاہیے، اور یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس انداز کی، اس کی طرف، وہ عبادت کی طرف رغبت دلانے کے لیے انہیں کہیں کہ بیٹا تم نماز پڑھو گے کہ ہم آپ کو یہ چیز دیں گے، یا مہینے میں اتنی نمازیں بنتی ہیں، اتنی نمازیں ادا کرو گے۔ اور یہ کب کہنا ہے؟ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے، اس سے پہلے نہیں۔ جب 7 سال کا ہو جائے گا تو حد بلوغت تک جتنی نمازیں، جتنے نیک کام بچہ کرے گا، ان سارے کاموں کا ثواب والدین کو ملتا ہے۔ اور اگر وہ برائی کرے گا جب حد بلوغت کو پہنچ جائے، تو پھر جو برائی کرے گا اس کا گناہ والدین کی ذمہ لکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو قرآن یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے کہ بچوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ انہیں کہا جائے کہ بچہ نماز پڑھو گے کہ ہم تمہیں یہ دیں گے۔ اور بس ہم آخری بات کرتے ہیں، وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے۔ حضرت خواجہ مسعود الدین گنجی شکر علیہ رحمہ، یہی طریقہ آپ کی والدہ نے اپنایا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، تو حضرت فرید الدین مسعود گنجی شکر علیہ رحمہ بھی چھوٹے، ہوتا ہے نا کہ بچہ سوال کرتا ہے مجھے ملے گا کیا؟ آپ کہتی ہیں بیٹا نماز پڑھو گے تو تمہیں چھکر ملے گا۔ عرض کی ٹھیک ہے امی جان، آج سے میں روز نماز پڑھا کروں گا۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، والدہ پیچھے سے چکر کی پوڑی لیتی ہیں اور مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں تو مصلے کے نیچے سے چکر کی پوڑی ملتی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی رب بارگاہ سے مجھے چکر عطا کی گئی ہے۔ جب اتنا ہوتا ہے تو پھر خدا کا کرنا یوں ہوا کہ ایک دن آپ گھر میں نہیں ہوتے، پھر خیال آیا کہ آج فرید الدین نماز پڑھے گا تو بھید کھل جائے گا۔ سجدے میں سر رکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں مالک و مولا، میں نے تو اپنے بیٹے کو نیک بنانے کے لیے، تیری بارگاہ میں سپرد کرنے کے لیے، اس کا یہ انداز خوبصورت کرنے کے لیے، اسے نماز کا پابند بنانے کے لیے میں اس کے ساتھ یہ عمل کرتی تھی، کہیں آج یہ بھید کھل نہ جائے اور ماں کا جو پردہ تھا وہ اٹھ نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت خواجہ مسعود الدین گنجی شکر علیہ رحمہ نے نماز پڑھی تو پہلے سے زیادہ شکر ملی۔ تو جب والدہ گھر آئیں تو پوچھا بیٹا نماز پڑھی ہے؟ عرض کی جی والدہ نماز پڑھی ہے۔ کہا والدہ آپ پہلے چکر دیتی تھی وہ کم ہوتی تھی، آج پہلے سے زیادہ ملی ہے، تو اسی لیے آپ کا لقب
گنجے شکر پڑ گیا۔ تو اس وجہ سے اس عنوان میں اور بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ تو یہ انداز صوفیاء کا ہے، اور اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے کہ بچے کی تربیت اس انداز سے کی جائے، اسے نمازی بنانے کے لیے، اسے اچھا بنانے کے لیے جہاں اور چیزیں ہم عطا کرتے ہیں اور بھی بہت کچھ دیتے ہیں، اس انداز سے کی جائے کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو ہم تمہیں یہ چیز لا کے دیں گے، اگر نہیں پڑھو گے تو ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ تو اس انداز سے تربیت ہو تو بیٹے کی تربیت پھر خوبصورت بنتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب احباب کو ان باتوں پہ سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کی بہترین طریقے سے پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید یہ موضوع آگے چلے گا، لیکن یہ مہینہ جمادی الثانی جو ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ہے، تو آگے والے جو جمعے ہیں ان پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہی ہم گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوستوں کو آپ سنتے ہیں۔